بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کا اس کا ہمارے پاس جو 6 چیپٹر نمبر ہے اس کا دوسرا حصہ ہے جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا تذکرہ ہے۔ تو چلیے اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو موسیٰ تھی۔ آپ کا نام اور کنیت کیا تھی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام اور کنیت کیا ہے؟ بیان کریں۔ ایم سی کیوز بھی ہو سکتا ہے، شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا، یہ بھی ایم سی کیوز ہے جی، سوال جواب بھی آ سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ اشعر سے تھا، اسی وجہ سے آپ اشعری مشہور ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر اسلام لائیں اور مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اب یہاں پہ سوال ہے جی، پہلا آپ کا نام اور کنیت کیا ہے، آپ کے والدین کا نام کیا تھا، آپ کہاں کے رہنے والے تھے، اور آپ کے قبیلے کا آپ کو اشعری کیوں کہا جاتا ہے، کس وجہ سے مشہور ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ آپ کے والدین میں کس نے آپ کے کہنے پہ دعوت اسلام قبول کی، یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ اب ہے جی قبول اسلام۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں، یہ بھی سوال آ سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کا سورج طلوع ہونے کی خبر سن کر آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق کی تلاش کے لیے نبی کریم خاتم النبیین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کو دعوت دینے کے لیے یمن لوٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے آپ کے قبیلے کے 50 افراد نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی کوشش سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جی؟ 50۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یمن سے ایک جماعت کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے اس وقت نبی کریم خاتم النبیین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن پر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو عامل مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ مطلب ہے جی حدیث کا، تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، دور نہ بھاگنا، آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے یمن پر کن کو عمل مقرر کیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت معاذ بن جبل کو۔ آپ نے ان کو کیا نصیحت فرمائی؟ یہ سوال بھی شارٹ کویسچن بنتا ہے۔ دوسرے پیج پہ جی خطبہ حجۃ الوداع میں شرکت۔ 10 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کب فرمایا؟ 10 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے آخری حج کس سن میں کیا؟ 10 ہجری میں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ یمن سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے پوچھا، عبداللہ بن قیس کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا، نیت کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا، جو رسول اللہ خاتم النبیین کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ ارشاد فرمایا، قربانی ساتھ لائے ہو؟ عرض کی، نہیں۔ حکم ہوا، تم طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ جو ہیں عبداللہ بن قیس یعنی کہ ابو موسیٰ اشعری کو حج کے موقع پر کیا فرمایا؟ اب جی آپ کے کارہائے نمایاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ اور کوفہ کا ولی مقرر کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو عامل بنا کے؟ یمن میں۔ حضرت عمر نے کیا ان سے کام لیا کہ بصرہ اور کوفہ اس وقت جو تھا وہ حضرت اسلامی سلطنت میں شامل ہوا، خلافت میں شامل ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا جو ولی ہے وہ مقرر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند اور اصفہان کے علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیے۔ آپ نے کون سے علاقے فتح کیے؟ نہاوند اور اصفہان۔ بصرہ میں آپ نے ایک نہر تعمیر کروائی جو نہر ابی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے نام سے جو نہر مشہور ہے اس کا نام کیا ہے؟ نہر ابی موسیٰ۔ اخلاق و عادات کیسے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متقی، پرہیزگار اور نیک سیرت صحابی تھے۔ خشیت الہی، اتباع رسول، توکل، شرم و حیا، امت مسلمہ کی خیر خواہی، سادگی، خدمت رسول خاتم النبیین، تقوی اور پرہیزگاری آپ کی سیرت کے نمایاں اوصاف۔ سوال یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے اوصاف بیان کریں، اخلاق بیان کریں، عادات بیان کریں۔ فضل و کمال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت مآب میں خاص قرب حاصل تھا۔ آپ ان 6 افراد میں سے تھے جن کو عہد رسالت میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ MCQ 6۔ ان میں کون شامل تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں ابو موسیٰ سرتاپا علم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں کیا فرمایا؟ نیکسٹ ہیڈنگ ہے دی اشاعت علم۔ قرآن و سنت کی اشاعت اور اسے دوسرے تک پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول تھا کہ جو کچھ کسی کو معلوم ہے وہ ضرور دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ جہاں کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند لوگ اکٹھے مل جاتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک کوئی نہ کوئی حدیث پہنچا دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے 360 احادیث مروی ہیں۔ MCQs ہے جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ جن میں سے 50 متفقل علیہ ہیں، یعنی متفقل علیہ ان کو کہتے ہیں جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہوں، یعنی کہ امام مسلم نے بھی ان کو لیا ہو اور امام بخاری نے بھی ان کو لیا ہو اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر لکھا ہو۔ کتنی احادیث ہیں جی؟ وہ 50۔ 360 آپ نے بیان کی ہیں، جن میں سے 50 جو ہیں وہ صحیح البخاری اور صحیح المسلم دونوں میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور خوش الحانی، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی کو غیر معمولی شغف اور انہماک تھا۔ فرصت کا تمام وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس قدر عمدہ اور سریلی تھی کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان کو لہن و داودی سے حصہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ کی تلاوت کلام کے پاک کی قرات کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن مجید پڑھنا اس قدر پسند تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاں قرات کرتے ہوئے سنتے وہیں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں فرمائش کر کے ان سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ہم سوال لکھ سکتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا حضرت ابو موسیٰ کی قرات سننے پر کیا طرز عمل تھا؟ وفات: حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ذوالحجہ کے مہینے میں 14 ہجری کو وفات پائی۔ یہ MCQ نہیں دونوں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 61 سال تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم سوال لکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ان کی سیرت و کردار کے مختلف پہلوؤں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ مشق ہے جی درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس۔ یہ ہمارے پاس مکمل نام جو ہے یہ اس حدیث کے اندر آیا ہے، عبداللہ بن قیس۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ان کا اصل نام عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام قیس ہے، تو ان کا نام ہو گیا عبداللہ بن قیس۔ نبی کریم خاتم النبیین نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عامل مقرر کیا، تو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا یمن کا۔ عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ 6۔ یہ ہم نے یہاں پہ آپ کے جو سبق تھا فضل و کمال اس کے اندر پڑھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سیرت کے سب سے نمایاں وصف تھا عمدہ لہجے میں تلاوت کلام مجید، توکل، سادگی، صبر و تحمل۔ تو آپ کے اوصاف میں جو سب سے نمایاں چیز تھی وہ توکل تھا، اور عمدہ لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، تو اس کو کنفرم کر لیجیے گا، میں بھی کنفرم کر دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سے مروی احادیث کی تعداد ہے 360۔ یہاں پہ پڑھا تھا 360 آپ سے احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ آگے ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں جی، ان کے جواب دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام اور کنیت لکھیں، تو یہ ان کا نام اور کنیت آ گئی پہلی ہی لائن کے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ ان کا قبول اسلام کا مکمل جو ہے وہ واقعہ ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ اس میں سے اگر یہاں تک بھی جو ہے وہ لکھ دیں تو ٹھیک ہے، اگر سارا لکھنا چاہتے ہیں تو سارا لکھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے کارہائے نمایاں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ حضرت عمر نے آپ کو بصرہ اور کوفہ کا ولی مقرر کیا، آپ نے نہاوند اور اصفہان جو ہے ان کو فتح کیا، نہر ابی موسیٰ جو ہے وہ بصرہ میں کھدوائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کب اور کتنے برس کی عمر میں وفات پائی؟ تو یہ ان کی وفات کے ٹاپک کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کے عمل مقرر کرتے ہوئے نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا جواب یہاں سے یہاں تک بھی ہو سکتا ہے۔ تفصیلی جواب دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حالات زندگی تحریر کریں، تو آپ کے حالات زندگی جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ لکھ دیں ان کا نام و کنیت، نام جو ہے، اس کے بعد ان کا قبول اسلام، اس کے بعد حجت جو ہے ان کے نمایاں پہلو، عادات، اخلاق جو ہیں، یہ سب کچھ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اور لاسٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ تلاوت کرتے تھے اور بہت خوبصورت ناز تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کی علمی خدمات بیان کریں، تو ابو موسیٰ اشعری جو ہیں ان کی علمی خدمات جو ہیں وہ یہاں سے آپ ان کے جو ہے وہ لکھنا شروع کریں، تو اشاعت علم کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سارے کو جو ہے وہ لکھتے جائیں اور یہاں تک جو ہے وہ آپ لکھ لیں۔ اس طرح یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے جی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، جس چیز کی نہ سمجھ آئی ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔